ورتل القرآن ترتيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ جو ہمارا ٹاپک تھا کل جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا شبہ مستعلیہ، اس میں ہم نے الف اور لام اس کے ہم نے احکامات پڑھ لیے تھے۔ اب ہمارا جو را ہے اس کے جو مزید احکامات ہیں انشاءاللہ وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تھوڑے سے لینتھی ہے، لینتھی مین کے تھوڑی ٹائپ زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ بہت آسان ہوتی ہیں یاد کرنے میں۔ تو کل ہم پڑھ رہے تھے الف کی تخفیم اور ترقیق۔ تفخیم اور ترقیق وہ ہم نے کل سیکھ لی تھی کہ الف جو ہے وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے۔ حرف اگر موٹا ہے تو وہ موٹا پڑھا جائے گا، حرف اگر باریک ہے تو وہ باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تفخیم اور ترقیق، باریک اور موٹا ہونا۔ اچھا، پھر ہم نے اس میں جلالہ کے بارے میں پڑھا تھا، کیونکہ تمام لام جو ہیں وہ باریک ہیں، ترقیق کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں سوائے اس میں جلالہ، اور اس میں جلالہ کی ہم نے کنڈیشنز پڑھ لی تھی۔ پیش اور زبر کی صورت میں اللہ کا نام جو ہے وہ ہیوی پڑھا جاتا ہے، زیر کی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے را کے بارے میں، کہ جو را ہے اس کی تفخیم اور اس کی ترقیق وہ کیسے کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، نارملی جب آپ کو میں نے را پڑھایا تھا تو میں نے دو چیزیں بتائی تھی آپ کو۔ سمپل جب را پڑھا جاتا ہے تو وہ ہیوی ہوتا ہے، اور دوسری بنیادی چیز اس میں تکرار ہوتی ہے، را را، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ تکرار، یہ وائبریشن جو ہے یہ اس کی صفت ہے، کوالٹی ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب جو بچے، میں آج سن رہی تھی لیسن، تو جو بچے بسم اللہ اور تعوذ کو جلدی جلدی پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو اتنا کیجول لیتے ہیں کہ جیسے اس کو پڑھنے کا فائدہ اور اس کو پڑھنے کا کوئی گناہ اور نقصان ہی نہیں ہے، مطلب ثواب اور گناہ ہی نہیں ہے، اس کو جیسے مرضی پڑھ دیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ تعوذ اور بسملہ کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو قرآن و حدیث سے ملتے ہیں، یہ بھی صورتوں کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ان کی ادائیگی پر بھی ایسے ہی فوکس کرنا چاہیے جیسے آپ قرآن پاک کی تلاوت میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو را کی ادائیگی میں نارملی کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے سامنے، اگر ابھی آپ سیلفی کیمرہ کھول سکتے ہیں دوران کلاس ضرور کھولیں، میرر کے سامنے بیٹھے ہیں ضرور دیکھنا ہے آپ نے، کیونکہ را وہ حرف ہے، یہ انشاءاللہ آپ کا ٹھیک ہو گیا اس ٹاپک میں تو انشاءاللہ آپ تعوذ سے سٹارٹ کریں گے تلاوت، اور آپ کی صدق اللہ العظیم تک جو ہے وہ تلاوت ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کا را ٹھیک نہیں ہے تو آپ تعوذ سے پکڑے جائیں گے، کیونکہ آپ کا را وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ہونٹ گول کر کے پڑھ رہے ہیں یا آپ زبان کی ادائیگی سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک علم ہوتا ہے اور ایک فن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کلاس کے ذریعے سے ہم دونوں چیزوں کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دونوں کی تعلیم لے رہے ہیں، علم بھی لے رہے ہیں، اس کا فن بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ علم جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں صرف جانکاری ہوتی ہے، انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں اگر یہاں پہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں پڑھاؤں تو وہ آپ علم لے رہے ہیں۔ جب میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان کی پریکٹس کرواؤں، آپ کو ادائیگی کرواؤں، آپ کو ادائیگی کے طریقے سمجھاؤں، ٹیکنیکس بتاؤں، ٹپس دوں، پھر سنوں آپ کی دہرائی، وہ آپ کو مہارت دی جا رہی ہے، وہ آپ کو فنی تربیت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم جو ہے وہ دو ہی بنیادوں پر ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتا ہے فنی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب ہم را کی احکامات پڑھنے لگے ہیں
یہ آپ علمی جو ہے وہ تعلیم لے رہے ہیں، لیکن جب میں اس کی ادائیگی کرواؤں گی تو وہ آپ کی فنی تربیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ ہیڈنگ دیجئے را کی تفخیم، تفخ یمیم تفخیم. سب سے پہلے ہم را کی موٹی والی اقسام جو ہیں وہ پڑھیں گے کہ را کہاں کہاں موٹا پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو ٹوٹل جو ہیں را کی موٹی حالتیں وہ 12 ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل جو ہیں را کی تفخیم والی حالتیں وہ 12 ہیں. آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں حرکات بھی ہوتی ہیں، علامات بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، حرکات کے ساتھ بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں، علامات کے ساتھ بھی الفاظ پڑھے جاتے ہیں. اب سب سے پہلے ہم را کی جو حالتیں پڑھیں گے وہ حرکات کے ساتھ ہوں گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی نمبر 1 را پر زبر ہو. آپ لکھیں گے اس طرح، را پر زبر ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جی، را پر زبر ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہم را کو موٹا پڑھیں گے. یہ ساری جتنی بھی 12 کی 12 میں نے آپ کو کروانی ہے یہ تفخیم والی ہے. تو ہیڈنگ آپ یہ دیں گے را پر زبر ہو، بس اتنی سی بات آپ نے لکھنی ہے. آگے آپ مثال قرآن پاک کھول لیں. شاباش سب لوگ، آپ نے خود جو ہے نا وہ دیکھنی ہے. میں نے بھی اپنا قرآن پاک کھولا ہوا ہے، آپ بھی کھول لیں. ٹھیک ہے، اب جو میرے سامنے ہے میں وہاں سے پڑھتی ہوں. میرے سامنے تیسرا پارہ ہے اس وقت. جی، اور انشاءاللہ جو ہم نے آج نیکسٹ پڑھنا ہے اسی میں سے ہم کو تلاش کر لیتے ہیں تاکہ آپ نے پڑھنا ہے تو وہ آپ کے لیے آسان ہو. آیت نمبر میرے سامنے ہے 262. 262 میں ہے را پر زبر کی مثال عند ربهم. ربی، را کے اوپر زبر ہے. اچھا جی، را پر زبر ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ربیہم. اب اس آواز پر فوکس کریں. رب، رب. کتنی دعاؤں میں ہم یہ پڑھتے ہیں ربنا یا ربی رب العالمین، ربنا ربیہم. ٹھیک ہے، تو جب را پر زبر آتی ہے تو آپ اس کو ہیوی پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی اطراف، باریک کنارے. ٹھیک ہے، اطراف کہتے ہیں باریک کناروں کو. جب ثنایا اولیہ یعنی زبان کے باریک کنارے، ماں پشت لسان جو زبان کی پشت ہے، نوک کے پیچھے والا حصہ زبان کی پشت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پشت ہمیشہ اوپر والی سرفیس کو کہتے ہیں. تو زبان کے باریک کنارے ماں پشت لسان جب ثنایا اولیہ اور ربائی کے کناروں یا مسوڑوں کو لگے تو آپ کیسے یہ زبان کی آپ اپنی زبان کو نا بے شک مرر میں نکال کے دیکھیں. جب زبان آپ باہر نکالیں گے نا تو آپ کی نوک سے پیچھے والا حصہ پتلا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ زبان کی پیچھے جاتے ہیں تو زبان پھیلتی جاتی ہے، زبان کی چوڑائی جو ہے وہ نمایاں ہوتی جاتی ہے. لیکن زبان کی نوک سے پیچھے والی سائڈ جو ہوتی ہیں وہ قدرے باریک ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بیک. ایسا ہی ہے نا. اب وہ جو آپ کی باریک سائڈ ہے جو نوک کے پیچھے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ ہلکی سی وائبریشن کرتی ہیں را کی ادائیگی میں، تب جا کے را پڑھا جاتا ہے. را، را. ٹھیک ہے، را. اور یہ زبان جو ہے آپ کے تالو سے نہیں لگتی. آپ اس کو صرف تھوڑا سا سرفیس سے اٹھاتے ہیں، نہ ہی یہ ٹچ کرتی ہے اور ایسے بالکل سیدھی ہو گیا، بس ہلکی سی جیسے کہتے ہیں نا تھر تھر کانپنا. ٹھیک ہے، جیسے کپ کپی ہونا. آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زبان میں کپ کپی سی ہوتی ہے اور یہ وائبریشن پیدا ہو جاتی ہے. اور کہاں ہم پڑھنے میں ہونٹوں کو گول کر رہے ہیں، ہونٹ گول ہو رہے ہیں پڑھنے میں، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم.
ہم اس میں واؤ ایڈ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہونٹ گول ہو رہے ہیں اور ہونٹوں کی گولائی سے تو واؤ ادا ہوتا ہے. جتنا فوکس آپ مخرج پہ کریں گے آپ کا حرف سی ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہاں پر جو ایک اور مثال میں آپ کو بتا دوں جیسے ہے یرونہا را زبر را. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ نہیں پڑھیں گے یرو نہیں پڑھیں گے یرونہا. ٹھیک ہے. جیسے ایک اور ورڈ آتا ہے نصرکم را نصرکم. محسوس کر رہے ہیں کہ را خالی میں جب کہہ رہی ہوں تو اس میں وائبریشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے. نصرکم چاہے وہ ہم فلو میں ہوتے ہیں وائبریشن کم محسوس ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہوتی ہے. وہ تو جب ہم اس کو سلو موڈ پہ پڑھتے ہیں پھر ہمیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو اپنی تلاوت میں ہر حرف کی ادائیگی پر فوکس ہونا چاہیے کہ میں اس کی مخرج اور صفات ادا کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. ٹھیک ہے. اتنی باریکی سے آپ نے اپنی تلاوت کو آبزرو کرنا ہے. چلیں آگے آ جائیں. سب سے پہلی قسم آپ کی ہوگی را پر زبر ہو تو را موٹا ہوتا ہے. اب را پر پیش ہو. دوسری قسم لکھیں را پر پیش ہو. تو جب را پر پیش ہوتی ہے را تب بھی موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی آج کے سبق میں دیکھیں کہ آپ کو کہیں پر را جو ہے وہ پیش کے ساتھ نظر آ رہی ہے. آیت نمبر 263 میں ہے قول معروف روف. اب دیکھیں آپ نے ہونٹ گول کرنے ہیں لیکن اندر سے زبان ایسے پہلے زبر میں پھیلی ہوتی ہے نا, لیکن جب آپ ہونٹ گول کرتے ہیں تو قدرتی آپ کی اندر سے زبان بھی ایسے گول ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر بھی اس کی وائبریشن ہوتی ہے. یہ فوکس کرنا ہے آپ نے. قول معروف روف. ٹھیک ہے. اب جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے خیرکم روکم رو خیرکم ربما روبما. اور ورڈ ہے اسی آج کے لیسن میں دیکھ لیجئے 264 میں لا يقدرون. فوکس کیجئے گا. لا يقدرون رون. فیل کر رہے ہیں؟ اس لفظ کو بھی پڑھیں لا يقدرون. جو بچہ یہاں پہ اس کی جو تکرار ہے وہ ادا نہیں کرتا, اس کو ہیوی نہیں کرتا, تو وہ پڑھے گا لا يقدرون رون. فیل کر رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے اس کی مطلب را کی اس نے تفخیم نہیں ادا کی. اب کتنی مائنر سی چیز ہے. آپ سن رہے ہو نا, پڑھ رہے ہو, آپ کبھی بھی اپنی غلطی پکڑ نہیں سکتے. آپ کو لگے گا میں نے ٹھیک کیا ہے, میں نے ہیوی پڑھا ہے, لیکن جب آپ اتنا سلو موڈ پہ اس کو سیکھ رہے ہیں کہ ایسے وائبریشن فیل ہونی چاہیے, ایسے موٹی آواز آنی چاہیے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا میں تو ایسے ہی پڑھ دیتی لا یقدرون اور میں کہتی میں موٹا کر رہی ہوں اسے. امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. جی نشین حسن آپ بھی سنائیں. ایک اور پریکاشن تھا اس کے بارے میں. اب دیکھیں جیسے بار بار جو آتا ہے رونا کی جگہ رونا, اس میں ناک میں آواز نہیں جانے دینی ہے آپ نے, بس یہ پریکاشن رہنا ہے. رونا اونا یہ ناک میں آواز ہے. رونا یہ میرے منہ سے آواز آ رہی ہے اور میرے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے, یہ میرے ناک میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. ناک میں گئی آواز تو وہ قاری قرآن جو ناک سے پڑھتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. وہ ایسے جیسے گنگنا رہا ہے, تلاوت نہیں کر رہا. اس لیے یہ فوکس کرنا ہے. رونا ایسے نہیں پڑھنا, رونا بھاری پن آپ خود محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آج الحمدللہ ہم نے را کی جو احکامات ہیں اس میں ہم نے ابھی 2 ہی پڑھے ہیں, لیکن میں نے آج آپ کو پریکٹس زیادہ کروائی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پریکٹس الحمدللہ جو آپ نے آج کی ہے ود یہ جو وائبریشن کے ساتھ اور جس طرح آپ نے ماشاءاللہ سیکھی ہے, اس کی پریکٹس آپ نے کرنی ہے.
ٹھیک ہے. جتنی پریکٹس کریں گے اتنا نکھار آئے گا، اتنا حسن جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے تو طریقہ سمجھا دیا ہے، اب پریکٹس آپ نے کرنی ہے. جب آپ لیسن سنائیں گے انشاءاللہ اس کے اندر آپ کی یہ چینجنگ، آپ کی تبدیلی نظر آنی چاہیے. آج تلاوت کی طرف اب. آج کے لیے را کے احکامات میں اتنا کافی ہے. دیکھیں یہی چیز جو میں نے سٹارٹنگ میں کہی کہ میں سمپل آپ کو را کے احکامات پڑھا دیتی، اور سمپل ایسے پڑھا بھی دیے جاتے ہیں جو را پر زبر ہو تو موٹا، را پر پیش ہو تو موٹا. لیکن میں نے آپ کو سمپل ہیڈنگز نہیں یاد کروائی، میں نے آپ کو ہیڈنگز کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی پریکٹس کروائی ہے، اس کی ادائیگی کروائی ہے، اس کے ٹپس بتائے ہیں، اس کی ساؤنڈز کی جو پروننسیشن ہے اس کی پہچان کروائی ہے، تاکہ جب آپ اس کو ابھی کر کے آپ سیکھ جائیں کہ ہم نے سیکھا کیا ہے، بجائے کہ آپ کو ہیڈنگ بس یاد کروا دوں. ہو جاتا ہے اس طرح سے، اکثر لوگ جو کورسز کرواتے ہیں اس میں وہ ہیڈنگز یاد کروا دیتے ہیں، اور 12 اس کی ہیڈنگز ہیں اور وہ یاد ہوتی ہیں، لیکن آپ فنی طور پہ اس کی ادائیگی اس طرح ادائی نہیں کر پا رہے، لیکن آپ کو ویسے تھیوریٹیکلی بڑا اس کا علم یاد ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم. جب یہاں پہ آپ نے پڑھا تھا لیمئی، مئی نہیں، میم کی زبر میں تھوڑا سا آپ ذرا زبر کی ادائیگی کے لیے تھوڑا منہ کھولیں گے، لیمئی نہیں پڑھیں گے، لیمئی، مئی کی آواز سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زبر سے ادا ہو جائے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک. الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ایک اور چیز اس کو پڑھتے ہوئے میرے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ میمونہ آپ نے پڑھا یہاں پہ ثم لا یتبعون، تو آپ نے قلقلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہم صدا کریں گے یتبعون، لیکن قلقلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. قول معروف ومغفرة خير. قول معروف ومغفرة خير ومغفرة خير من صدقة يتبعها خير من صدقة
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रुब है वो जो हमारा रुकू है वो कंप्लीट हो गया है. ये जो नेक्स्ट मैंने आयात पढ़ी है ये सुन के आपने इसके साथ अपने प्रैक्टिस कर लेनी है. ठीक है, जितना आपने पढ़ा क्लास में वो हो गया, बाकी आपने ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है. जो मैंने आपको प्रैक्टिकली पढ़ाया है उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है इंशाअल्लाह. चलिए, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर. अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे, आपके घरों में आसानियाँ पैदा करे, ताकि आप कुरान के लिए जो टाइम निकाल रहे हैं, जो कुर्बानी कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल करे. अल्लाह ताला हमारा ये तमाम जो बैठना, जो हमारा यहाँ पे हर चीज़ को छोड़ कर जो हम यहाँ पे बैठे सीख रहे हैं, अल्लाह इसको बहुत कबूलियत बख्शे और ये हमारे लिए बाइस अजर हो, बाइस सवाब हो, बाइस निजात हो, आखिरत में भी और दुनिया में भी इंशाअल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.